ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا کارٹون کی تصویر بنانا اور ایسی شرٹ میں نماز پڑھنا یا اس کو فریم کر کے تعظیماً اپنے گھر میں لگانا کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کارٹون کا بھی تقریباً تصویر کے اعتبار سے وہی حکم ہے جو ایک جاندار اور انسان یا جانور کی تصویر کا حکم ہوتا ہے، جو کارٹون کی شکل میں نہیں ہوتا، کیونکہ تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً بنانے سے بھی منع کیا، یعنی بنانے سے مراد ہے کہ فزیکل فارم میں وہ ہو، جس کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل کاپی اس میں نہیں آتی ہے کیونکہ اس میں تصویر بنتی ہی نہیں ہے، تو اس میں الگ حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے ویڈیوز بنانا ڈیجیٹل کیمرے سے یا پک وغیرہ کھینچنا یا جیسے یہ میڈیا وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بعض افراد اختلاف رکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا کی علماء کی جو متقی، پرہیزگار، صاحب علم، صاحب تقوی اور زبردست قسم کی علمی صلاحیت رکھنے والے، ان کی میجورٹی اس پر متفق ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے وغیرہ کی تصویر حقیقتاً تصویر نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ چاہے کیسی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جاندار کی ہونی چاہیے، سرکار نے چونکہ اس سے منع فرمایا اور سخت وعیدات بیان فرمائی، جیسے کہ روایت ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ بروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو، تم نے اس کو بنایا، اس میں جان ڈالو۔ تو یوں بروز قیامت رسوائی کے معاملات ہو سکتے ہیں، اور یہ پھر چونکہ مطلقاً سرکار نے تصویر کے بارے میں فرمایا، اس لیے چاہے کارٹون کی شکل میں ہو چاہے غیر کارٹون ہو، اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی اس میں فرق کرے، کیونکہ سائل نے یہ پوچھا تھا کہ کوئی یہ کہتا ہے کارٹون تو چلے گا، ایسا نہیں ہے، تو وہ اس پر کوئی شرعی دلیل لے کر آئے، ورنہ جب شرعی دلیل اس کے پاس یعنی استثناء کی اس کارٹون کے اوپر حکم شرع وارد نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی دلیل ہے تو پیش کر دے، نہیں ہے تو پھر یہ اس دلیلوں کے تحت ہی آئے گی جس میں جاندار کی تصویر کو منع کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے، ان کو ایسا لباس پہنانا جس میں ان کا ستر ظاہر ہو رہا ہو، جیسے چھوٹا بچے کو نکر پہنا دیتے ہیں، گھٹنا کھلا ہوا ہے، رانیں کھلی ہوئی ہیں، چھوٹی بچیوں کو ایسا پہنا دیتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر بچے کا پیمپر بدلنا ہو یا بچی کا چھوٹا سا دودھ پیتا ہے تو کیا کسی اور کے سامنے اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیں، چھوٹے بچے، اتنے چھوٹے بچے کہ جن کو ابھی شرم و حیا کا بالکل نہیں پتہ ہوتا، ہونا یہی چاہیے کہ شروع سے ہی ان کے لباس میں احتیاط کریں، کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ بے احتیاطیاں ان کے لیے بے حیائی کی طرف جانے کی دلیل اور سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے فقہا نے، میں نے پڑھا ہے کہ یہاں تک تو بیان فرمایا کہ چھوٹے بچے کو سونا نہ پہنایا جائے، یعنی لڑکے کو، کیونکہ مردوں کو سونا پہننا منع ہے، تو وہ چھوٹا بچہ تو گناہ گار نہیں ہوگا لیکن بڑے گناہ گار ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مزاج شرع یہ ہے، فقہا بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ شروع سے ہی بڑوں کو بچوں پر شرعی احکام کو حتی الامکان نافذ کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، عموم بلوہ کا مطلب کوئی ایسے ممنوع کام جس کو عقلاً یا شرعاً منع کیا گیا ہو، لیکن وہ لوگوں میں بغیر پری پلان بہت زیادہ عام ہو جائے تو اس میں تھوڑا نرمی کا حکم ہوتا ہے۔ تو چھوٹے بچے چونکہ شرعی احکام کے بھی مکلف نہیں ہیں، اگر ان کے ایسا کوئی لباس پہنایا تو بہرحال بڑوں کو ہم گناہ گار تو قرار نہیں دینا چاہیے، اس میں مکروہ قرار دینا چاہیے، لیکن احتیاط ہونی چاہیے۔ پیمپر وغیرہ کے اندر بھی یہ ہے، خصوصاً بچی اگر ہے تو اس کا مت کو ذرا احتیاطی کرنی چاہیے، جبکہ مرد حضرات بھی درد ہوں اور بچے کے سلسلے میں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سامنے کر دیتا ہے، جیسے بہت ہی چھوٹے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، تو گناہ اس کو نہیں کہیں گے، اگرچہ مکروہ ضرور ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کالی یا ہری شلوار پہننا منع ہے، اسی طرح نہ کالی چپل پہنی جائے نہ ہری چپل پہنی جائے، اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کعبۃ اللہ کا غلاف کالا ہے اور مزار پہ جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ اکثر ہری چادر چڑھائی جاتی ہے، لہذا ان کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نہ شلوار ایسی ہو نہ چپل۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس قسم کی اگر آپ نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کو ممنوع قرار دیں، تو اگر کسی بزرگ کے مزار کا گنبد سنہرا ہو، کسی کا پیلا ہو، کسی کا لال مینار بنا دیا گیا، کسی کا سفید گنبد بنا دیا گیا، تو پھر ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کلر کسی بھی طریقے سے کسی مقدس چیز کے ساتھ وابستہ ہوتے جائیں، اسے ایسی جگہ پر استعمال کرنا جو مقام تحقیر ہو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کون سا کلر پہنیں گے مجھے بتائیں؟ میں ہر کلر آپ کو مزار پہ
ہر کلر مسجد کے اوپر مقدس مقامات پہ دکھا سکتا ہوں، تقریباً ایسے تمام کلر مل جائیں گے۔ تو اس قسم کی مطلب خواہ سوچے بنا کر اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں کعبۃ اللہ کے غلاف کی نسبت سے نہیں کروں گا اور اس طرح نہیں کروں گا، وہ اپنی ذات کے لیے چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کہ اس کی وجہ سے کسی اور کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، وہ اس کو معیار شرع نہ بنا لے، معیار عشق و محبت نہ بنا لے کہ جو اس معیار پہ پورا نہ اترا اس کو بے ادب کہنا شروع کر دے، بدتمیز کہنا شروع کر دے۔ دونوں چیزیں گناہ ہیں، بالکل گناہ ہیں، ان چیزوں کی رعایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کا غلاف سیاہ ہے تو کیا سر کے سارے بال اتار دیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم زمین پہ لیٹ جاتے ہیں تو سر کے سیاہ بال زمین پر ہوں گے، یا بچے لٹک جاتے ہیں بالوں کے اندر، یا جو ہماری بہنیں کالا برقع پہن رہی ہیں وہ برقع پہن کر مختلف جگہ بھی بیٹھتی ہیں کہ کوئی بچے ان کے پاؤں چڑھ جاتے ہیں، ان کے اس پر میل لگ جاتا ہے، تو کیا وہ کالا برقع پہننا چھوڑ دیں؟ تو یہ اس طرح کی جو قیودات بیان کی جاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر اس طرح سبزیاں کھانا چھوڑ دیں، آپ گھاس پہ چلنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ گرین کلر کی ہوتی ہے۔ تو یہ خواہ کی چیزوں کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ادب قرار دے دینا، پھر اس کو ایسا معیار بنا دینا کہ لوگ یا اپنے متبعین کم از کم علماء کو بھی، فقہاء کو بھی، مشائخ کو بھی اس معیار ادب پہ پرکھتے ہوئے نظر آئیں، اور جو پورا اترتا نظر نہ آئے وہ کہیں کہ دیکھو یہ تو ان میں عشق ہی نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب میں عشق ہے، ہمارے مفتی صاحب میں عشق ہے، ہمارے استاد صاحب میں عشق ہے۔ اس طرح کی باتیں شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کالا جوتا پہنیں، ہرا جوتا پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہزارہا چیزیں آپ کے گھر کے اندر کالی اور ہری استعمال ہو رہی ہیں، اگر ادب کا تقاضا ملحوظ رکھنا ہوگا تو ان سب کو نکالیں، اور اسی طریقے سے پھر مزارات ایک وزٹ کریں، اور جتنے بھی کلرز یوز ہو رہے ہیں سب کو نوٹ کرتے چلے جائیں، اور پھر ان چیزوں کو بھی گھر سے نکالیں، وہ کلر یوز نہ کریں۔ پھر آپ دیکھ لیں زندگی تنگ ہو جائے گی۔ چند ایک چیزوں کو معیار بنا لیں، باقی دوسری چیزوں میں خود سب کچھ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو معیار بنا کے اتنا اونچا کر دیا جائے کہ ہر ایک اس کی روشنی میں آپ کو صاحب تقوی اور سب کو تقوی سے خالی تصور کرتے رہیں، یہ ٹھیک ہے، باقی چیزوں کا ذکر نہ کرو کیونکہ اس میں ہم خود بھی پھنس جائیں گے، تو یہ بالکل ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوال پوچھنا تھا، قرآن پڑھا کے تو وہ نا ضعیف ہوا ہوا ہے، تو اس کو بائنڈنگ کرا کے پڑھ سکتے ہیں یا چینج کر لیں؟ چلیں اور چلیں آپ ہی کا لے لیتے ہیں۔ ہمارے بھائی نے کہا کہ قرآن پاک کافی بوسیدہ ضعیف ہو گیا ہے، تو اسی کو بائنڈنگ کرا کے اس کو یوز کر لیا جائے یا تبدیل کر لیا جائے۔ دیکھیں، جب تک قرآن اس حالت میں ہے کہ اس کے حروف بالکل ٹھیک ہیں، صفحات ٹھیک ہیں، بعض اوقات جلد اس کی لوز ہو جاتی ہے، صفحے بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ پھٹتا بھی ہے تو اوپر نیچے سے، جیسے بچے کثرت استعمال کی بنا پہ قاعدہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار پکڑتے ہیں تو تھوڑا بہت کنارے سے ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ پڑھا جا سکتا ہے بہتر ہے اس کو بائنڈ کروائیں اور دوبارہ مطلب اس کو استعمال کرتے رہیں۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ صفحات شہید ہو گئے ہیں، درمیان سے صفحات غائب ہو گئے ہیں اور اب غلطیوں کے امکانات ہیں کہ آپ ایک صفحہ پڑھیں گے پھر بیچ کا صفحہ غائب، پھر اگلے مضمون کی طرف آئیں گے، تو ہو سکتا ہے ان دونوں مضامین کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہو، اس طرح کے جیسے ایک صفحے پر تھا کہ جو ایمان لائیں گے وہ، اور پھر بیچ کا صفحہ غائب، اگلے پہ لکھا ہے جہنم میں جائیں گے۔ اب لازم بات ہے کہ جو صفحہ غائب اس کے آخر میں لکھا ہوگا کہ کافر جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ دونوں مل گئے، اور اس طرح اگر کوئی پڑھے گا تو اس پہ حکم کفر متوجہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جب اس طرح اتنا شہید اور ضعیف ہو جائے تو پھر وہ مقدس اوراق وغیرہ جو مسجد کے اندر جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ ڈالا جا سکتا ہے، ورنہ جب تک پڑھا جا سکے قرآن پاک کی تلاوت اسی میں جاری رکھی جائے۔